اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہادہ النار التی کنتم بہا تکذبون، یہ ہے وہ آگ کہ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ تو وہ وہاں پہ سب حقیقت آ جائے گی کہ مسلمان کو تو اپنا ایمان مضبوط رکھنا چاہیے نا، اپنے ایمان کو کامل کرنا چاہیے۔ یہ بھی ہم بارہا کہہ چکے ہیں کہ ایمان ہے، کامل نہیں ہے۔ کامل ایمان انسان میں ضرور تبدیلی لے کر آتا ہے، کیونکہ ایمان کا معنی ہے یقین۔ جب کسی چیز کا کامل یقین حاصل ہو جائے، اگر انعام کے ملنے کا کامل یقین ہے، کیفیت بدلنا شروع ہو جاتی ہے، خوشیاں ایک دم، چہرہ کھل جاتا ہے، چہرہ چمک جاتا ہے۔ اور کسی غم کے ملنے کا کامل یقین ہو تو نیندیں اڑ جاتی ہیں، چہرے کا رنگ فق ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آخرت کا یقین تو ہے لیکن کامل نہیں ہے، اسی لیے نہ چہرے کا رنگ فق ہوتا ہے، نہ گھبراہٹ ہے، نہ پریشانی ہے۔ ہاں بس تھوڑا بہت سرور ہلا لیتے ہیں، یار اللہ معاف فرمائے، بس وہ واقعی یار بڑا یار ڈر تو لگتا ہے، لیکن یہ کیا؟ تو اس لیے وہ اس کو کامل درجے تک لے کر آنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ وہ آگ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، تو اس لیے ہمیں کامل یقین ہونا چاہیے کہ ایسی آگ ہمارے سامنے بھی ایک دفعہ پیش کی جائے گی۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے بچا لے تو الگ بات ہے، ورنہ جہنم سامنے موجود ہوگی۔ اس لیے برے اعمال کرنا، عبادات کو ترک کرنا، خصوصاً نماز کو قضا کرنا، جھوٹ بولنا، فراڈ کرنا، دوسرے کے مال پر نگاہ رکھنا اور کسی طریقے سے اس کو اپنے قابو میں کر کے، چاہے خیانت سے، چاہے کیسے بھی، اور اپنی زندگی عیش کے ساتھ گزارنا، یہ قطعاً غیر مناسب ہے، بہت سخت عذاب ہو سکتا ہے۔ اور افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون، کیا یہ جادو ہے یا تمہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا؟ تو یہ وہ میں نے آپ کو بتایا تھا ان کفار کے لیے ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص طور پہ مذاق اڑاتے تھے اور آپ کو جادوگر کہتے تھے کہ اگر فرض کر لو نبی کریم ماذ اللہ ثم ماذ اللہ جادوگر ہیں تو یہ جادو ہونا چاہیے، اور جادو جو ہے وہ فزیکلی طور پر اثر انداز نہیں ہوتا ہے، یعنی شعبدہ بازی جیسے ہوتی ہے، نظر بندی ہوتی ہے، حالانکہ تم تو آگ کو محسوس کر رہے ہو۔ اس کا مطلب ہوا جادو نہیں۔ جب جادو نہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماذ اللہ کوئی جادوگر نہیں تھے، تم غلط کہہ رہے تھے۔ یا تمہیں کچھ نظر نہیں آ رہا ابھی، ایسا بھی نہیں، اگر نظر نہ آ رہا ہوتا تو پھر تو کہتے ہاں بھی نظر نہیں آ رہا، اس کا مطلب جادو ہے۔ جب جادو ہے تو ہم نے صحیح کہا تھا، لیکن یہاں تو نظر آ رہا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ وہ مسلمان بھائی بہن بھی درس حاصل کریں جو بعض اوقات ایک یقینی چیز کو ایسے پیش کرتے ہیں یا ایسے اس کے بارے میں سوچتے ہیں کہ جیسے وہ حقیقتاً موجود ہی نہیں ہے۔ اگر موت کے بارے میں کہیں انہیں غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے، ایسا بیان کریں گے جیسے ہمیں تو بہت عرصے تک زندہ رہنا ہے، یار کہاں تم موت کے بارے میں ڈرا رہے ہو۔ اسی طرح قبر کے عذاب کے بارے میں اگر کسی کو خوف پیدا کریں، او بھائی تم نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہمیں نہ ڈراؤ زیادہ، ان کو نہ ڈراؤ، ان کو ڈر تو بس دوسروں کے لیے، تو بخشا ہے ماشاءاللہ، ان کو تو اللہ کی طرف سے پہلے ہی گھر میں لیٹر آ گئے، پروانے جاری ہو گئے کہ تمہاری بخشش ہو جائے گی۔ یعنی ایسی بے خوفی کا اظہار کہ سامنے والا بیچارہ خاموش ہو جائے اور لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ بھائی یہ عذابات اس کے لیے نہیں ہیں، یہ دوسروں کے لیے بیان کیے گئے ہیں، یعنی اپنے لیے ان کو بالکل بے یقینی کے درجے پر لے کر آ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے میدان محشر ہے، وہاں پر اس کے بارے میں ایسی الٹی سیدھی باتیں اور اتنی بے پرواہی کا مظاہرہ، اتنی غفلت کا مظاہرہ کہ مطلب لگتا ہے کہ ان کو یقین ہی نہیں ہے آخرت پہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ وقت آنے والا ہے ہر ایک پر اور بالکل قریب ہے کہ ہمارے درمیان سے ملک الموت علیہ السلام ہمیں اٹھا کر قبر میں پہنچا دیں گے، یعنی روح نکلے گی اور بس ہم گئے قبر میں۔ اور یہ وقت کسی کے لیے تو شاید یہ آج ہی آخری دن ہو سکتا ہے جو مجھے سن رہے ہیں ان کے لیے آخری ہو، میں بیان کر رہا ہوں میرے لیے یہ آخری بیان ہو، اور ہو سکتا ہے کچھ عرصے بعد، لیکن ہوگا ضرور۔ اس لیے ایک چیز کو اپنے قریب دیکھیں اور اس کا یقین رکھیں، ورنہ اسی طرح پچھتائیں گے اور اللہ نہ کرے پھر ہمیں بھی ایسے طنزیہ کلام سننے کو ملیں گے۔ اصلوھا فاصبروا او لا تصبروا، تم اس میں داخل ہو جاؤ، پس صبر کرو یا نہ کرو، سواء علیکم، تم پر برابر ہے۔ تو اللہ نہ کرے کہ کوئی ہمارا مسلمان بھائی یا بہن جہنم میں جائے، لیکن اگر خدا نخواستہ گیا تو پھر یاد رکھیں کہ اگر ایک عذاب مقدر کر دیا گیا ہے کچھ عرصے کے لیے تو بس اس دوران تو وہ عذاب بھگت نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو محفوظ فرمائے۔ ہم جہنم کا عذاب برداشت نہیں کر سکتے ہیں، ہمارے نازک ابدان گرم چائے برداشت نہیں کرتے، ذرا گرم چائے پی لیں زبان سڑ جاتی ہے، گرم آلو کھا لیں پھونکے مارنا شروع کر دیتے ہیں اس کو منہ میں رکھتے ہوئے بڑی مشکل سے، پھر اس کو پہلو بدلتے ہیں، کبھی ادھر پھر وہ ذرا نارمل ہوتا ہے تو اس کو پیٹ میں اتارتے ہیں۔ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ غور کریں
جو ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ جہنم کا عذاب کیا برداشت کریں گے؟ گرمی میں اگر مکھی بار بار ہم پر بیٹھ جائے منہ پہ ہاتھ پہ تو ہم اس سے زچ ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں اس کو مار کر یہ دم لیں گے، اور تکلیف ہوتی ہے، مچھر کاٹ لے تو تکلیف ہوتی ہے۔ اتنا نازک انسان اپنے آپ کو جہنم کے لیے کیسے تیار کر رہا ہے؟ یہ مطلب بس صحیح بات ہے کہ عقلوں پہ پتھر پڑ جائیں اور بدبختی غالب ہو جائے تبھی ایسا ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ جو مطلب گناہ کر رہا ہے، نافرمانیاں کر رہا ہے، خصوصاً لوگوں کا مال دبایا ہوا ہے اور ظلم کر رہا ہے لوگوں کے اوپر، وہ یہ نہیں سوچتا کہ یار میں کیسے اس کو برداشت کروں گا سب وہاں پر جا کر، اگر اللہ ناراض ہوا تو شاید ہمارے بہت سارے بھائی بہن ایسے ہوتے ہیں جو کفار کی مثل اپنے بارے میں بہت ہی بڑی خوش فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی کفار قریش کے جو بڑے بڑے سردار تھے انہیں فرمایا کرتے کہ اس طرح ہوگا اس طرح، تو کہتے ہم میدان معاشر میں فدیہ دے کے چھوٹ جائیں گے، یعنی اپنے لیے اس کو بڑا معمولی سمجھتے تھے اور پھنس گئے اور مصیبت آئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب کریم آپ کو مجھے اپنا احتساب کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر برائی سے تائب ہو کر اچھائیوں کی طرف آ کر اپنے آپ کو کامل مومن اور نیک بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔